کی اپنی ایک نظم پیش کی تھی، اور جو مارکت الآراء نظم تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ کے قیام گاہ پر بھی ایک تعطیلات میں، دسمبر کی تعطیلات میں ایک خوبصورت نشست تھی جو رات 2:30-3 بجے تک چلی. آپ کے برادر صاحب، بھائی صاحب بھی تشریف لائے تھے ٹورانٹو سے، مقامی تمام شعراء کرام موجود تھے. سخت برف اور سردی کے دن تھے لیکن وہ شاندار خوبصورت تقریب تھی. مانٹیال کے حوالے سے جو لکھنے والے ہیں اس میں کسی ایسی شخصیت کا آپ ذکر کرنا پسند کریں گے جس کی ذات سے آپ متاثر ہوئے ہیں، جس کی ادبی خدمات کو آپ قبضے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہوں تو کچھ اس قسم کی مثالیں؟ فاروق حسن صاحب ہیں، الوی صاحب ہیں، حسن ہیں. ان کے پاس وہ تمام چیز ہو کہ اگر سنیں تو اس کو محسوس کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ اگر اپنی ہی زبان میں آگے اس کو فروغ دینا چاہیں تو وہ پوئٹری کی شکل میں یا نثر نگاری کی شکل میں آگے بڑھیں. میں نے بتایا 2 نام ہیں جس میں مرحوم ڈاکٹر ذکی صاحب کا نام ہے، جن سے میں ہمیشہ متاثر رہا. بیٹھا ان کے پاس، اندازہ ہوا اگرچہ وہ رافت نگار تھے بہتر جی، اور مونٹریال کی لائف میں بہترین ظریف تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مرصع ان کا کلام رہتا تھا. ظاہر ہے کہیں کہیں بہت چیزیں ایسی بھی تھیں کہ کچھ لوگ اس کو ناقد کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ پرانی شاعری کو بھی کھنگالیں تو اس میں بھی آپ کو در پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو کچھ تھوڑی بہت کھلی ہوئی ڈاکٹر صاحب کی یہاں موجود تھیں. چونکہ ہم مغربی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور گزار رہے تھے، لیکن ادبی لحاظ سے اور فکری لحاظ سے ڈاکٹر صاحب بہت بلند پایہ شخصیت تھے ادب میں. میں سمجھتا ہوں اکثر میں نے محسوس کیا اور میں نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر صاحب کے جو افکار ہیں ان سے استفادہ کیا جائے اور فائدہ حاصل ہو. لیکن بہت عزت دی، ہمارا بہت احترام کیا، اور ہمیشہ یعنی اندازہ لگا لیجیے آپ کہ ہم جب بھی گئے تو کھڑے ہو جاتے تھے تعظیماً، جبکہ وہ ہم سے عمر میں تقریباً 12-14 سال بڑے ہوں گے، چند زیادہ ہی ہوں. اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا وقت دے کے ہمارے ادبی لحاظ سے اس کی اونچ نیچ اور وہ سب پہلوؤں کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اوائڈ کرتے رہے اس بات کے لیے. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ظرف تھا، میں سمجھتا ہوں کہ تو ہمارا یہ جو گلستان ادب آگے بڑھنے کے لیے امید افزا خیالات لے کر چل رہا ہے، یہ یقیناً کامیاب رہے گا اور اس کو فروغ حاصل ہوگا اور اس کو بلند پائیگی ملے گی. اب آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک نعت آپ کو سنا دوں پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر غزل کی طرف ہم آئیں گے. میں اس نعت کو تحت لفظ سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترنم سے بھی ہو جائے گی. کہ احساس میں جینے کا قرینہ لکھ دے، احساس میں جینے کا قرینہ لکھ دے، احساس میں جینے کا قرینہ لکھ دے، بھرپور رہے علم سے سینہ لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسکین ملے نفس کو جس سے مالک، واہ موسیٰ کا سا تابوت سکینہ لکھ دے. واہ واہ. سرشار ولائے اسد اللہ رہوں، جینا میرا اس طرح کا جینا لکھ دے. ہو غرق نہ آلودگی دہر میں نسل، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ ہو غرق نہ آلودگی دہر میں نسل، تھامے رہے عطرت کا سفینہ لکھ دے. بڑھ کر جو ہے میرے گماں میں طیبہ کو جانے والے، تحفہ میرا یہ لے جا، فرقت کی اس تڑپ سے آنسو میری فغاں میں، فرقت کی اس شفاعت رتبہ شفیع محشر ان کا ہے دو جہاں میں. سرکار دو جہاں کی آمد ہوئی جہاں میں، انسان وحشتوں سے پھر آ گیا ماں میں. بہت شکریہ ناظرین. خوبصورت نعت اور خوبصورت خوش الحانی یہ ہیں جناب اجمال نقوی منتظر صاحب. آپ کی شکایتیں یقین رہے، اس نے وعدہ کیا تھا آنے کا، ہم بہت انتظار ہی میں رہے، رات دن بیتتے رہے لیکن ہم اسی اعتبار ہی میں رہے. رات دن بیتتے رہے لیکن